السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل رقص بسمل کی، جو آج کل آن ایئر جا رہا ہے اور بڑا اس کا شور ہے. اس پہ کیونکہ ناول پہ بنا ہے رقص بسمل. ہاشم ندیم صاحب اس سے پہلے خدا اور محبت بھی بن چکا ہے انہی کے ناول کے اوپر. عبداللہ ناول ہے، وہ بھی بہت زبردست ہے ان کا. ویسے وجاہت رؤف صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو ڈرامہ بھی کافی بنا چکے ہیں اور اس سے فلمیں بھی کراچی سے لاہور اور لاہور سے آگے اور چھلاوہ فلمیں بنا چکے ہیں. جہاں تک رقص بسمل کے حوالے سے بات ہے، اس میں ہم اداکاروں کی اداکاری کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈائریکشن کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. تھوڑی سی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی فلمی ٹچ اس میں نظر آتا ہے، لیکن اچھا ہے. جہاں جہاں کیمرہ ورک ہے، ڈرون شاٹس ہیں، لوکیشن بہت اچھی ہیں. آؤٹ ڈور پہ خاص طور پہ بہت زبردست دیا گیا. ایڈیٹنگ کا کام بہت اچھا اس میں کیا ہوا ہے. اور اداکاری کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو محمود اسلم صاحب ہمارے مایہ ناز اداکار ہیں. ان کی آواز کی اپنی ایک بات ہے، اور اس میں ایک شاہ جی کے روپ کے اندر چھائے ہوئے ہیں. وہ جس طرح وہ بولتے ہیں اپنی آواز کو بنا کے، اور لوگ جو ہیں محمود اسلم کی اداکاری کی جو کرامات ہیں وہ ہم جیسے لوگ تو دیکھ چکے ہیں. کیا وہ دلاور خان کا رول ہو دن ڈرامے امجد اسلام امجد کا، کیا وہ جنجال پورے کا ایک خسرا بنا ہوا ہو، پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی بندہ ہے جو دلاور ہے اور یہ وہی بندہ جنجال پورہ میں ہے. لیکن جو نئی نسل ہے ہماری، ان کے لیے حیران کن یہ انکشاف اب ہوا ہے. یا اس سے پہلے دو بول میں بھی وہ کام کیا، خانی میں بھی کام کیا، لیکن انہی دنوں میں انہی سالوں میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو بندہ بلبلے کا محمود صاحب بنا ہوا ہے، اتنا کامیڈی کردار ادا کر رہا ہے، اتنی زبردست طریقے سے، اتنی کامیڈی کہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے اسی قسم کا. اس بندے نے پہلے دو بول میں جو کردار ہیرا مانی کے والد کا کیا بڑا باروب قسم کا. پھر ابھی جو اس میں کر رہے ہیں شاہ جی کا رول ہے، جو روب ہے، جو ان کی آواز ہے، جو ان کا آنکھوں کا دیکھنے کا انداز ہے، جو ان کا سٹائل ہے، وہ میرے خیال میں اپنی مثال آپ ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اداکاری میں. اور اس میں ندا ممتاز ہے، فلموں کی اداکارہ تھی پہلے، پھر بعد میں اب ٹی وی ڈرامے تو بہت ہی عرصے سے کر رہی ہیں. انہوں نے بڑی اچھی اداکاری کی. سارہ خان بند کھڑکیوں کے بعد، ویسے تو وہ بیلا پور کی ڈائن میں بھی انہوں نے اچھا کردار ادا کیا تھا، لیکن بند کھڑکیاں میں انہوں نے کردار اچھا کیا تھا. ان کی آواز کا بولنے کا انداز ایک جیسا ہے، جو کہ ہوتا ہے. سجل علی کا بھی اسی طرح ایک جیسا ہی ہے. لیکن ایون وہ نقاب اور جب تک انہوں نے وہ اتارا نہیں تھا اپنا عبایا کہتے ہیں، حجاب جو بھی کہتے ہیں، وہ اس وقت اس میں بھی پہچانی گئی تھی کہ یہ اس کے پیچھے سارہ خان ہے. لیکن اداکاری بہت اچھی کرتی ہیں. اب آتے ہیں جو مین اس کے کردار ہیں عمران اشرف کی طرف. ناظرین، عمران اشرف وہ اداکار ہیں جن کو اداکاری کے بارے میں پتہ ہے، جن کے بڑے بڑے سینئر اداکار اگر کچھ نے تنقید کی ہے تو تعریف بھی کی ہے. میں سن کے حیران ہو گیا تھا جب سہیل احمد صاحب نے راجہ راجہ کردی کے ٹائم پہ ان کو بلایا تھا. اس سے پہلے انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ میں یہ ڈرامہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے. اور وہ ڈرامے میں نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر جو کنٹریبیوشن تھی وہ اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں عمران اشرف کی اداکاری کی تھی. اور عمران اشرف نے اس میں ڈوب کر اداکاری کی تھی. لیکن جب کبھی بھی ایک اداکار جو ہے وہ اداکاری میں اپنا لوہا جماتا ہے تو اس کے اوپر ایک چیلنج بہت بڑا سامنے آ جاتا ہے. وہ آتا ہے کہ اس نے جب اگلا کردار کرنا ہے، اس نے اپنے پچھلے کردار کو کیسے مائنس کرنا ہے. یہ بھی آتا ہے کہ وہ کردار تھوڑا سا بکری ٹائپ کا، یعنی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. یہ بھی اس کے اوپر آتا ہے. اور اس قسم کے کیونکہ رول جو تھے سہیل اصغر وکری ٹائپ سے، مجھے یاد آ گیا سہیل اصغر صاحب بھی کرتے تھے، سہیل احمد صاحب بھی کرتے رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ بڑا چیلنج ہوتا تھا. اچھے اداکاروں کے اوپر یہ چیلنج ہوتا ہے. ویسے کوئی ایک اداکار عام شاید جیسے کسی کا نام لے لیں آپ، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بس اس کو سوٹ بوٹ پہنا کے کھڑا کر دینا. ایک روایتی قسم کا ہیرو ہے تو اس نے وہی اسی طرح ڈائلاگ بول دینے آ کے. لیکن عمران اشرف کے جو کردار ہے اس میں رقص بسمل میں، اس کردار میں کہانی میں اتنا مارجن ہے اس کے اندر کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی اداکاری میں رقص بسمل میں ابھی تک جو ہے وہ اتنی ڈیپتھ نظر نہیں آتی جتنی کردار میں ناول پڑھنے کے بعد ہے، یا ویسے آپ اسکرپٹ پڑھیں یا ویسے سوچیں، کنسیو کریں، خود سوچیں کہ جتنا اس کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے. ابھی تک وہ ایک جذباتی دکھائیں، ٹھیک ہے، شاید ناول کا بھی تھوڑا سا یہی ہے شروع میں، لیکن ان کے اندر چینجنگ ہے اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ اس ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں. شاہ جی کا بیٹا مذہبی بیک گراؤنڈ والا، لیکن ایک ناچنے گانے والی لڑکی کو وہ پسند کرنا شروع ہو گیا ہے. اس کے اندر ڈیپتھ تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے. ڈیپتھ ان کی اداکاری کے اندر ابھی تک غصے کو انہوں نے اچھے طریقے سے کنسیو کیا ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ ان کا انکار ڈرامے کا نظر آتا ہے. ناظرین،
انکار ڈرامے میں ایک جاگیردار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، بہت زیادہ لاڈوں میں پلا ہوا بگڑا ہوا بیٹا تھا، جس میں انہوں نے چلانا تھا، چلایا بھی تھا، چیخا بھی تھا اس میں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا وہ کردار سے باہر نظر آتے ہیں. شاید ہم لوگوں نے، کیونکہ کچھ لوگوں کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان جگہ سے لیا ہے، یہ فلان جگہ سے لیا ہوا ہے. تو ان کا اس میں انکار میں بھی تو جو تھا نئے ہے، یہ یوں کر کے جو بولتے تھے وہ شاہ رخ خان صاحب، کہ میں یہاں پہ کلپ جوڑ سکتا ہوں جس میں وہ کرتے ہیں. اچھا چلیں، وہ انکار ڈرامہ تھا، اس میں تھوڑا سٹائلش بھی تھا، سٹائل بھی مارنا تھا تھوڑا سا یہ بھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ اسی طرح کیا. ایک دوسرا انہوں نے دیکھنے کا انداز انکار میں، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے یمنا زیدی کے سامنے تو یوں کر کے دیکھتا ہے، جو گلاسز لگائے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا نظر آیا تھا. لیکن اس میں مولوی شاہ جی کا بیٹا بیک گراؤنڈ جو سیدھا سادہ ہے، غصہ دکھایا ہے، اس میں بھی یوں کر کے دیکھنا اور اس میں بھی سٹائل لے کے آنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہے. جال ڈرامے کے اندر انہوں نے بڑا اچھا رول کیا تھا، کیونکہ نارمل رہ کر اداکاری کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. نارمل رہ کر اداکاری کرنا، یہ بڑے بڑے کرٹک کہتے ہیں. اس میں انہوں نے سیدھا سادہ بولا، مطلب وہ والا بولا نہیں رانجھا رانجھا والا، لیکن ایک سیدھے سادے لڑکے کا کردار ادا کیا تھا جس کا بھائی بہت شاطر ہے. لیکن جس وقت اس میں بھی وہ اپنے تیز ہوتے ہیں یا وہ شلوار قمیض سے پینٹ پہن کر آتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے جس طرح ماڈل چل کے آتا ہے، اس میں ڈائریکٹر کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن جب اداکار اپنی اداکاری کو مانتا اور کہتا ہو کہ میں ہی بڑا چیز ہوں میں اور میں کر سکتا ہوں، تو اس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں بھی وہ جب چلتے ہوئے آتے ہیں تو وہ طرح کے ہیں. وہ میں یہ لگا بھی چکا ہوں اپنی کسی ویڈیو میں، شاید بہت بڑے اداکار ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور جو نظر آئی ہے، وہ ڈائریکٹر نے ایک تو جیپ لے کے دے دی شاہ جی کے بیٹے، وہ جیپ کے اوپر پھر رہے ہیں، اور جیپ کے اوپر جس وقت جس گیٹ اپ کے ساتھ عمران اشرف صاحب پھر رہے ہیں، آپ کو غلام مصطفیٰ نظر آئے گا. وہ جو نانا پاٹیکر غلام مصطفیٰ فلم تھی، اس میں جو انہوں نے کردار کیا تھا، اس میں وہ گانا بھی تھا تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. تو وہ بھی ہیروئن کے ساتھ وہ اسی جیپ ٹائپ کی جیپ میں تھے. وہ جیپ جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ سے بالا دار ہے. شاہ جی کا بیٹا ہے، وہ جیپ کا تھوڑا سا امیج جاتا ہے، وہ بدماشی والا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی شام کو لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے رئیس زادے جو ہے نا وہ جیپوں پہ پھرنا سڑکوں کے اوپر، وہ اس طرح دکھایا ہے. لیکن یہ شاہ جی سخت ہیں اور وہ سارا کچھ ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے اس میں کہ جس وقت یہ نانا پاٹیکر کا، چلیں وہ جیپ والا تو ہے ہی ہے، تھوڑی سی اداکاری میں بھی ان کی جھلک کہیں کہیں نظر آ رہی ہے. تو وہ وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ خاص طور پہ یہ اس لڑکی کو پہلے باندھتے ہیں کہ یہ دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کری تھی، سارے گھر والے اس کے جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو کھول دو. پھر وہ کھولتا ہے، کھولتے ڈائلاگ کو بولنا، وہ بھی نانا پاٹیکر والا سٹائل ہے. ڈائلاگ بول کے رسی جیسی وہ آخری واپس کھولتا ہے اور وہ فوراً بغیر اس کے بھاگ جاتا ہے. تو آپ کو شکتی فلم کا وہ سین یاد آئے گا جس میں نانا پاٹیکر جو ہے وہ جو اس کی ہیروئن تھی کرشمہ کپور، اس سے بات کر کے، جو کہ اصل میں اس کی بہو ہوتی ہے، بات کر کے اسی طرح بھاگ جاتا ہے بالکل بغیر اس کے. تو وہ اس میں تھوڑا سا نانا پاٹیکر والے سٹائل بھی نظر آتا ہے آپ کو. تو میرے خیال میں رول جو کردار ہوتا ہے، وہ کردار سے بڑا کوئی اداکار نہیں ہوتا، کردار کے اندر ہی اداکار ہوتا ہے. نواز الدین صدیقی نے اپنے گینگ آف واسے پور میں کہا تھا کہ میں ایک جگہ ایک کردار سے باہر نکل آیا تھا آخر میں، جس ٹائم مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں کامیابی کی سیڑھیاں شاید چڑھنا شروع ہو گیا ہوں. تو میرے خیال میں جس طرح وہ کہتا ہے نا، کوئی دھندا بڑا نہیں ہوتا، دھندا اور کوئی وہ مذہب پتہ نہیں کیا جو بھی بولتے ہیں، اور کوئی اسی طرح کوئی کردار جو ہوتا ہے نا، وہ اداکار اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لارجر دین گیم کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کرکٹر ہے، جیسے کوئی بالر ہے، وہ کرکٹ سے بڑی چیز نہیں بن سکتا، بالنگ سے بڑا نہیں ہے. وکیل ہے، وہ وکالت سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو کردار ہے اس سے بڑا فنکار اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دے. اس کو کنسیو کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، سوچا سمجھا اور پرکھا جاتا ہے. اب یہ اس سے آگے ڈرامے کو کہاں لے کے جائیں گے، اگر کہیں پہ لگے گا کہ انہوں نے اچھا کیا تو اس کی تعریف بھی کی جائے گی. اور میں کر بھی چکا ہوں، رانجھا رانجھا کر دی گی، اور سہیل احمد کا مینشن بھی کر چکا ہوں جیسے اداکار کا. لیکن آپ اسی قسم کے کردار کو تھوڑا سا اگر عشق کے حوالے سے دیکھیں، جو آگے ان کو ہونا ہے یا ہو چکا ہے، اس کو جس ڈیپتھ کے ساتھ ناظرین نور الہدا شاہ کا ڈرامہ تھا یا اشفاق احمد کا تھا، دونوں میں سے کسی ایک کا تھا، نبیل نے، بلبلے والے نبیل نے وہ کردار ادا کیا تھا عجائب خانہ میں. اس کردار کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کردار کیا ہوتا ہے. اسی طرح آپ ابھی حمزہ نے بہت اچھا کردار کیا الف میں، اس کا بھی کیونکہ عشق والی سائڈ پہ، اور شروع میں مغرور اور اس طرح بعد میں اس کو دیکھیں، انہوں نے بہت اچھا کیا. عفان وحید
غلطی ڈرامہ ابھی صبا پرویز کا ختم ہوا، اس کے بیٹے کا کردار تھا وہ، حالانکہ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی غصہ کرتے ہیں، ان کو غصہ دکھائے گا، دو بول میں بھی ان کا کردار اسی قسم کا تھا، اپنے رقیب کو سائڈ پہ کر دیتے، لیکن وہ اتنی کامیابی کے ساتھ، ہیرا مانی کے ساتھ محبت کو دکھانے میں، کنسیو کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ان کو شاید واقعی عشق ہو گیا، دیکھنے والے کو چوٹ لگتی ہے، کھنچ پڑتی ہے۔ مجازن فلم میں شان کو دیکھ لیں آپ، شان جس وقت وہ گھنگرو باندھ کے ناچتا ہے یا جو بھی اپنا وہ سارا کچھ، پھر دیوداس، مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے شاید کچھ جو سین ہے وہ نانا پاٹیکر کے ساتھ شاہ رخ خان کے غصے والے تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آگے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران اشرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا دیوداس کو بھی شاید لے آئیں بیچ میں کہیں پہ اداکاری کے انداز کو، تو اداکاری جو ہے وہ اپنے انداز سے کی جائے، کہیں نہ کہیں اگر کسی کی ٹچ قدرتی نظر آئے تو الگ بات ہے، لیکن ہر سین کے اندر، ہر قسط کے اندر آپ کو یہ نظر آئے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نارمل رہ کے اداکاری جہاں کرنی ہے وہاں پہ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے، اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے ہر اداکاری، اور وہ بھی نیا کر کے دکھانا ہے اداکاری میں، تو یہ میرا ہمیں لارجر دین کردار بننے والی بات ہے، لارجر دین گیم دکھانے والی بات ہے، یہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے اور کیمرے میں یہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس ڈرامے کو ہم لے کے چلیں گے، اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کو کہاں کہاں، اور آگے یہ بھی بتائیں گے آگے ہونے والا کیا ہے، تو اس کو لے کے چلیں گے، باقی ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔